انفیکشن کنٹرول سوسائٹی پاکستان کے زیر اہتمام جاری ہیلتھ ایجوکیشن کا پروگرام، جس کے تحت کئی ایک موضوعات پر معلومات آپ کی سماعتوں کی نظر کی گئی۔ آج ایک اور اہم موضوع کہ جس کے حوالے سے ہم کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے تو تمام پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا ان خبروں کو بہت اہمیت دیتا ہے، اور اگر کہیں کوئی حادثہ ہو جائے، جس طریقے سے کہیں کوئی اگر خدا نخواستہ کوئی بم بلاسٹ ہو جائے یا کوئی فائرنگ کا واقعہ ہو جائے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی جہاز ڈوب جائے، کوئی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، تو ان کو شہ سرخی میں جگہ دی جاتی ہے، ہیڈ لائنز میں جگہ دی جاتی ہے اگر چند لوگ بھی اس حادثے کا شکار ہو جائیں۔ لیکن دور حاضر کا اور موجودہ دنیا کا ایک بہت اہم ترین مسئلہ مردہ بچوں کی پیدائش ہے، اور دنیا میں تقریباً روزانہ ہر روز 7,000 مردہ بچوں کی پیدائش ہوتی ہے، لیکن اس اہم مسئلے کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا۔ یہ فگر تقریباً 26 لاکھ بچے سالانہ مردہ پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ایک تحقیق کے مطابق 26 لاکھ بچے سالانہ مردہ پیدا ہوتے ہیں، لیکن اس بات کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا۔ ہم اس جانب آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہ رہے ہیں کہ کیا اسباب ہیں کہ جن کے تحت مردہ بچے پیدا ہوتے ہیں، کیا عوامل یعنی ایسے ہو سکتے ہیں کہ اس چیز کو روکا جا سکے۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کے اس پلیٹ فارم سے اس اہم موضوع کی طرف آپ کی توجہات مبذول کرائی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے وہ وجوہات کہ جن کی بنا پر مردہ بچوں کی پیدائش ہوتی ہے، اس حوالے سے ہمارے پاس ہماری خوش قسمتی سے موجود ہیں ڈاکٹر حسن نواب صاحب، کہ جن سے میں گزارش کروں گا کہ اس موضوع کے حوالے سے ہمارے سامعین کو تھوڑا بہت ایجوکیٹ کیا جائے اور بتایا جائے کہ اس کی اہم وجوہات کیا ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر حسن نواب صاحب، ہمیں یہ بتلائیے کہ کیا وجوہات ہیں کہ جن کی بنا پر دنیا میں اس قدر مردہ بچوں کی پیدائش ہوتی ہے۔ بچوں کی مردہ پیدائش کا مسائل جو ہیں، ان کے اندر جو وجوہات ہیں، سب سے پہلے جو ہے بیکٹیریل انفیکشنز ہیں۔ دوران زچگی یعنی کہ زچگی کے دوران بچے کے جو پیدائش کا عمل ہے جو کہ 9 ماہ کا ہوتا ہے، تو رحم مادر میں 9 مہینے جو گزرتے ہیں، اس دوران اگر ماں کو بیکٹیریل انفیکشن ہو جائے، اور بیکٹیریل انفیکشن کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے، جب بیکٹیریا کا انفیکشن ہوتا ہے تو بیکٹیریا جو ہے کچھ زہر پیدا کرتے ہیں جسے ٹاکسنز کہتے ہیں۔ ٹاکسنز کے ذریعے جو ہے انسانی جسم کے اندر مشکلات پیدا ہوتی ہیں، جس میں بخار کی کیفیت ہے اور سائن سمٹمز ہوتی ہیں۔ اب یہ ٹاکسن جو ہے وہ پلاسنٹا کے ذریعے بچے تک بھی پہنچ جاتا ہے، اور بچے کے اندر اگر یہ ٹاکسن زیادہ پہنچ جائے تو بچے کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ تو بے شمار بیکٹیریل انفیکشن ہے جس کی وجہ سے بچوں کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ اس کے حوالے سے اس عمل کے اندر زچگی کے دوران خاص طور پر خیال رکھا جاتا ہے، مگر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے زچگی کے دوران کہ بیکٹیریل انفیکشن ہو جائے تو ان ادویات کا بھی مسئلہ آتا ہے کہ کون سی ادویات دی جائیں، اور کون سی ادویات جو ہے نا بچے کے اوپر جو بچہ ڈیولپ ہو رہا ہے وہ اثر انداز ہوں گی، اس کی گروتھ کو روک دیں گی۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ آ جاتا ہے کہ اب جو ادویات ہیں اس میں بہت مختصر ادویات رہ جاتی ہیں جو کہ بیکٹیریل انفیکشن کو ختم کر سکتی ہیں، اور بچے کے گروتھ کے اوپر بھی اثر انداز نہ ہو، اور بچے کو مارنے کے لیے بھی یعنی کہ ان کو موت کا سبب بھی واقع نہ ہو۔ تو اس حوالے سے بہتر یہی ہوتا ہے کہ ماں کو انفیکشن سے بچایا جائے، اور انفیکشن کنٹرول کے بنیادی اصولوں پر عمل کر کے بیکٹیریل انفیکشن سے بچا جائے۔ اس کے حوالے سے ہم بہت کچھ بتا چکے ہیں کہ ہینڈ واشنگ اور یہ سب چیزیں جو ہیں ضروری ہیں، اور وہ جو ہے ماؤں کو بتائی جائے۔ اس کے بعد جو ہے وائرس انفیکشن ہے۔ وائرس انفیکشن کا مسئلہ یہ ہے کہ اینٹی وائرل ڈرگس کا کوئی استعمال موجود زیادہ نہیں ہے، اور جب بھی وائرس انفیکشن ہوتا ہے، وائرس انفیکشن جو ہے وہ بھی پلیسنٹا کے ذریعے بچوں میں ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے رحم مادر میں، اور وہ اگر ارلی اسٹیج میں ہو تو بہت ساری ایبنارملٹیز کا باعث بنتا ہے، جس میں نروس پرابلم یعنی کہ ذہنی طور پر بچے کا دماغ نہیں بنتا، بعض دفعہ آنکھیں نہیں بنتی، بعض دفعہ کڈنیز اور گردوں کا نظام نہیں بنتا، بعض دفعہ ریسپیریٹری سسٹم نہیں بنتا، بعض دفعہ ہارٹ کے اندر ڈیفیکٹ پیدا ہو جاتے ہیں،
اور ایسے میجر اگر ڈیفیکٹ پیدا ہو جائیں تو یا تو ایبارشن ہو جاتی ہے، اگر ایبارشن نہ ہو تو بچہ مر جاتا ہے، اگر بڑی ذرا 4-5 مہینے کا ہو گیا ہو تو اس وقت اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد کروموسومل ایبنارملٹیز کی طرف آتے ہیں۔ اگر پیدائشی طور پر کروموسومل ایبنارملٹیز ہیں تو بچے کی پیدائش میں بھی ایبنارملٹی ہوگی اور بعض دفعہ ڈیتھ کی صورت میں نظر آتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ گروتھ ریٹارڈیشن کی بات ہوتی ہے۔ اگر بہت ساری جو وجوہات ہم نے اوپر بتائی ہیں ان سب کی وجہ سے گروتھ ریٹارڈیشن کا عمل ظاہر ہوتا ہے، جو بھی موت کا سبب واقع ہو سکتا ہے۔ اگر یہ وائرس انفیکشن اور کوئی انفیکشن اگر وہ لیور میں چلے جائے تو ہیپیٹک کولسٹیسس آف پریگنینسی کہلاتا ہے، وہ بھی بچے کی موت کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کے بعد میٹرنل ڈائبٹیز، بعض ماؤں میں دوران زچگی یعنی کہ دوران حمل ڈائبٹیز کا ڈیزیز یعنی کہ ڈائبٹیز پیدا ہو جاتی ہے، اور جو ہائی شوگر لیول ہے وہ بچے کی گروتھ کو ہر اس کو اثر انداز ہوتا ہے اور بعض دفعہ بچے کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ہائی بلڈ پریشر ہے، ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ماؤں میں ایکلیمسیا یعنی کہ بہت زیادہ یعنی کہ جو ٹاکسنس ہیں وہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں اور وہ بھی موت کا سبب باعث بن سکتے ہیں بچے کی۔ اس کے علاوہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈرگس، الکوہل یعنی کہ الکوہل کا استعمال پریگنینسی کے دوران، نکوٹین یعنی اسموکنگ، اس کے بعد جو ہے نا پیراسٹامول ڈرگ ہے، اس کے بعد اور ڈرگ ہیں جو کہ کنٹرا انڈیکیٹڈ ہیں، وہ بھی یعنی کہ اس میں بچے کی موت کا سبب بن سکتی ہیں۔ اس کے بعد ہیں کہ پلیسنٹل ایبنارملٹیز، اگر بچے میں پلیسنٹل ایبنارملٹیز ڈیولپ ہو جائیں تو بھی یعنی کہ بچے کی ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ فزیکل ٹراما، اگر ماں کو کوئی فزیکل ٹراما لگے، کوئی چوٹ وغیرہ لگے، گر جائے ماں، تو بھی یعنی کہ بچے کی ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے ریڈیشن پوائزننگ۔ ریڈیشن کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں کہ دوران زچگی جو ہے ماں کو بہت کم ریڈیشن دینی چاہیے اور زیادہ تر انحصار جو ہے نا الٹرا ساؤنڈ پہ کرنا چاہیے۔ اگر زیادہ ریڈیشن دی گئی تو وہ بھی اثر انداز ہو سکتی ہے۔ یہ سب وجوہات ہیں بچے کی موت کی، اور وہ اچھے خاصے یعنی کہ تعداد ہے جو کہ ہم عمران مہدی صاحب جو ہے نا آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ میں بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر حسن نواب صاحب کا کہ جنہوں نے انتہائی تفصیل سے اور انتہائی سادہ انداز میں ہمیں اس اہم موضوع کے حوالے سے ایجوکیٹ کیا اور ہم جان سکے کہ کیا وجوہات ہیں کہ جن کی بنا پر اتنی بڑی تعداد میں دنیا بھر میں مردہ بچوں کی پیدائش ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت اہم موضوع ہے جس کے حوالے سے تحقیق کی گئی، اور یہ تحقیق BBC کی ویب سائٹ پر موجود ہے، اور وہ میں اپنے سامعین کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ جس تحقیق میں کہا گیا ہے کہ دنیا بھر میں ہر روز 7,000 مردہ بچوں کی پیدائش ہوتی ہے۔ اس بین الاقوامی سائنسی جریدے میں شائع ہونے والی ایک تحقیقاتی مقالے کے مطابق دنیا بھر میں ہر روز 7,000 مردہ بچے پیدا ہوتے ہیں۔ پسماندہ اور ترقی پذیر ملکوں میں مردہ بچے پیدا ہونے کی شرح زیادہ ہے۔ لینسٹ میں شائع ہونے والے مقالے میں مزید کہا گیا ہے کہ دنیا بھر میں ہر سال پیدا ہونے والے 26 لاکھ بچوں کا 98% درمیانی اور کم آمدنی والے ملکوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی جو مردہ بچے پیدا ہوتے ہیں اس کا 98% درمیانی اور کم آمدنی والے ممالک میں یہ بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اس مقالے میں کہا گیا ہے کہ بہتر طبی سہولیات اور نگہداشت سے غریب ملکوں میں مردہ بچوں کی پیدائش کی شرح کو سن 2020 تک گھٹا کر نصف تک لایا جا سکتا ہے۔ بچوں کے عالمی ادارے سیو دی چلڈرن کے مطابق اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے موجودہ دور میں حاصل مواقع سے پوری طرح فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا اور وہ ضائع ہو رہے ہیں۔ جنوبی افریقہ اور جنوبی ایشیائی ملکوں میں مردہ بچوں کی پیدائش کی شرح سب سے زیادہ ہے۔ رپورٹ میں غریب ملکوں سے کہا گیا ہے کہ وہ اس عشرے کے آخر تک مردہ بچوں کی شرح پیدائش کو 50% تک کم کریں، اور اس میں ان اقدامات کی نشاندہی بھی کی گئی ہے جو اس سلسلے میں کیے جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر جویلان نے BBC کو بتایا ہے کہ پیدائش کے وقت نگہداشت سے
مثبت نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں اور ماں اور بچے پیدائش کے وقت ان دونوں کو بچایا جا سکتا ہے۔ چین، میکسیکو، کولمبیا اور ارجنٹینا جیسے درمیانی آمدنی والے ملکوں نے حالیہ برسوں میں مردہ بچوں کی شرح پیدائش میں 40 سے 50% تک کمی کی ہے۔ جنوبی افریقی ممالک میں آتشک کے علاج میں کوتاہی بھی مردہ بچوں کی پیدائش کی ایک بڑی وجہ ہے۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ آتشک کیا ہوتا ہے، یہ کون سی بیماری ہے؟ میں پھر گزارش کروں گا اپنے انتہائی محترم ڈاکٹر حسن نواب صاحب سے کہ وہ ہمیں اس بارے میں بتائیں کہ یہ آتشک کون سی بیماری ہے اور یہ جنوبی افریقی ممالک میں کیوں پایا جاتا ہے۔ یہ آتشک کی بیماری جو ہے سیکسولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ہے، اس کو سفلس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک بیکٹیریل ڈیزیز ہے جو کہ ایک دوسرے سے ٹرانسمٹ ہوتی ہے۔ ایک مرد میں اگر یہ انفیکشن ہے تو وہ اپنی وائف میں ٹرانسمٹ کر دے گا، اور یہ جو ہے یہ مرض جو ہے سیکسولی ٹرانسمٹ ہوتا ہے۔ اگر اس کے احتیاط نہ کی جائے تو وہ جو ہے رحم مادر میں اگر بچہ موجود ہے تو وہ بھی اس کا اثر انداز ہو سکتا ہے، اس کی ڈیتھ واقع ہو سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کو ہم نے بتایا کہ دوران حمل کے دوران یہ سب احتیاط بہت ضروری ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر حسن نواب صاحب کا ایک مرتبہ پھر کہ جنہوں نے ہمیں اس ایک اور اہم سوال کے متعلق اپنی معلومات اور بہت ہی فائدہ مند معلومات فراہم کی۔ تو جنوبی افریقی ممالک میں یہ آتشک کا مرض موجود ہے اور بچوں میں مردہ پیدائش کا ایک بہت بڑا سبب بھی ہے۔ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس بیماری کے علاج سے ہر سال 1,26,000 بچوں کو بچایا جا سکتا ہے۔ اگر ہم ان اقدامات پر عمل کریں کہ جو بتائے گئے ہیں تو تقریباً 1,26,000 بچوں کو ہر سال موت کے منہ سے بچایا جا سکتا ہے۔